اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قرآن فہمی کے ایک جو ان کی مولانا مطہری صاحب کی کتاب ہے، اس میں سے نماز کے قائم کرنے کے بارے میں انہوں نے جو تفسیر بتائی ہے، اس کے ہم تھوڑا سا جو یہ کتاب ہے قرآن فہمی، اسی کے اندر جناب مطہری صاحب نے یہاں بتائیں وَيَقِيمُونَ الصَّلَاةَ، یہ جو ہے اس میں جو لکھا، اس میں سورہ بقرہ کی جو یہ آیت ہے، اس کی تفسیر میں قرآن کریم نے ایمان بالغیب کے بعد جو دوسرا اصول پیش کیا ہے وہ نماز کو قائم کرنا ہے، کہ پہلے اصول یعنی بالغیب کا تعلق مسلمانوں کی فکری اعتقادی نظام سے، فکری اور اعتقادی نظام سے ہے، جبکہ دوسرے اصول کا تعلق کردار سازی سے ہے، اور تیسرا اصول انفاق سے ہے، جس کو ہم بعد میں زیر بحث لائیں گے۔ اس کا تعلق معاشرتی تربیت سے، اس سے ہمیں نماز کی اہمیت کا پتہ چلتا ہے، کیونکہ جیسا کہ آپ ملاحظہ کرتے ہیں کہ نماز کو دین کا ستون قرار دیا گیا ہے۔ ہر مکتب فکر نے اپنے پیروکاروں کی تربیت کے لیے ایک لائحہ عمل کو مرتب کیا ہوتا ہے۔ اسی طرح اسلام نے بھی مسلمانوں کی تربیت کے لیے عبادت کو سر فہرست رکھا ہے، جن میں نماز کو امتیازی حیثیت حاصل ہے۔ تاہم یہ بات قابل توجہ ہے کہ قرآن مجید نے یہ نہیں فرمایا کہ نماز پڑھتے ہیں، بلکہ فرمایا کہ نماز قائم کرتے ہیں۔ نماز پڑھنے اور قائم کرنے میں فرق ہے۔ قرآن کریم میں جہاں جہاں نماز پڑھنے کو کہا گیا ہے، وہاں اصولی طور پر مذمت کا پہلو نکلتا ہے۔ جہاں پر کہا گیا ہے نماز پڑھو، جیسا ویل للمصلین، جہاں پہ نماز پڑھنے کا جہاں ذکر ہے، وہاں پر کیا ہے مذمت کے، جیسا ایسے نمازیوں پہ ویل ہے، یہ جیسا اس سورے میں ہے، ویسے یہاں پہ آپ فرما رہے ہیں جہاں پر نماز پڑھنے کو کہا گیا ہے وہاں اصولی طور پر مذمت کا پہلو نکلتا ہے، یعنی ان مقامات پر ایسے لوگوں کا ذکر کیا گیا ہے جن کی نماز قابل اعتراض ہے۔ اب اقامت نماز سے کیا مراد ہے؟ یہاں نماز قائم کرنے سے مراد یہ ہے کہ نماز کا حق ادا کیا جائے، یعنی نماز کو ایک بے روح پیکر کے معنی نہ بجا لایا جائے، بلکہ نماز ایسی ہو جو فی الواقعی بندے کو اپنے خالق و پروردگار کی طرف متوجہ کرے، یعنی یہی معنی ہے ذکر اللہ کے، جس کے جانب سورہ طٰہٰ کی آیت نمبر 14 میں اشارہ کیا گیا ہے۔ اقیم الصلاۃ ذکر، میری یاد کے لیے نماز قائم کرو۔ اللہ تعالیٰ کو یاد کرنے کے معنی غیر خدا کو بالکل فراموش کر دینا ہے۔ اگر انسان تھوڑی دیر کے لیے ہی معبود حقیقی کے ساتھ راز و نیاز کرے، تھوڑی دیر کے لیے آپ بالکل دنیا سے سارے سے بے ربط ہو کے جو ہے تو اللہ سے راز و نیاز کرے، اس سے مدد طلب کرے، اس کی ثنا کرے، اس کے اللہ ہونے، رب ہونے، رحمان ہونے، رحیم ہونے، احد ہونے، صمد ہونے، اور لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد ہونے کی صفات کا اعادہ کرے، تو اس کی نفس پر اس کا گہرا اثر ہوگا، اس کی روح ایسی بن جائے گی جیسے دین اسلام چاہتا ہے۔ عبادت کے بغیر ایسا ہونا ناممکن ہے۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔